ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالیہ پڑھ رہے تھے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک کہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں، بلکہ آج سے اگر نصف صدی پیچھے چلے جائیں دیہاتوں میں تو ساتھ ہی گھوڑے وغیرہ باندھ دیے جاتے تھے، جانور وغیرہ ساتھ ہی باندھے ہوتے، تو ساتھ ہی اپنا بسترا بھی ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا میرے ساتھ ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو تھوڑی سی دیر مجھے تلاوت کرتے ہوئے گزری تو میرا گھوڑا جو تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ جیسے ہی میں خاموش ہوا تو میرا گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ میں نے جو ہی تلاوت شروع کی میرا گھوڑا پھر اسی طرح بدکنا شروع ہوا، تو میں نے تلاوت موقوف کر دی، کیونکہ مجھے خدشہ یہ تھا کہ میرے پاس ہی میرا بیٹا یحییٰ، حضرت اسید فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے، تو میں نے تلاوت بھی موقوف کر دی اور بچے کو بھی وہاں سے اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو اٹھا لیا تو آسمان کی طرف میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک بادل سا تھا جس میں قندیلیں تھیں، چراغ تھے، اور وہ فضا میں اوپر جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے ابن حضیر آپ پڑھتے رہتے، اے ابن حضیر آپ پڑھتے رہتے تو بہتر تھا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے، میرا بیٹا قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ تو جب اسے اٹھا لیا گیا تو میں نے تلاوت بھی موقوف کر دی تھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ سائبان کی طرح ایک چیز ہے، اس میں چراغوں کی طرح سی کوئی چیز ہے، اور جب میں نے یہ منظر دیکھا تو وہ آسمان کی طرف واپس جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور یہ روایت بخاری میں، فرمایا اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو وہ صبح کے وقت تک بھی فرشتے موجود رہتے، تو صبح کے وقت سارے لوگ انہیں دیکھ لیتے، پھر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے، لوگوں سے چھپتے نہیں۔ تو چونکہ گھوڑے نے دیکھ لیا تو گھوڑا انہیں دیکھ کر اس طرح کی حرکات کر رہا تھا، اگر تم پڑھتے رہتے تو پھر وہ وہاں پر موجود رہتے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی برکات میں سے ہے۔ پھر یہ سورہ بقرہ کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حج کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، تو میں نے جب بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے لگے، رمی کا جب معاملہ آیا تو میں ان کے ساتھ تھا، تو جب رمی کرنے لگے تو بیت اللہ ان کے بائیں ہاتھ اور منا ان کے دائیں ہاتھ، یعنی بیت اللہ ان کے بائیں ہاتھ تھا اور منا ان کے دائیں ہاتھ تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ اس شخص کے رمی کرنے کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہم بھی رمی کریں گے، تو جب ہم رمی کریں گے بیت اللہ کہاں ہوگا؟ بائیں ہاتھ، اور منا دائیں ہاتھ ہوگا۔ یہ بخاری کے اندر ہی آتا ہے۔ اور پھر مسند حمیدی اور مسند احمد کے اندر ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، غزوہ حنین کے دن جب کچھ لوگ
جنگ کے حوالے سے تھوڑا سا ان کے اندر وہ جو تیزی تھی وہ کمی اس میں دیکھنے میں آئی، تو حضرت عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اعلان کیا کہ اے عباس اعلان کرو، اے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، اے بیت رضوان والو، اور اے اصحاب سورہ بقرہ، اے اصحاب سورہ بقرہ۔ اور پھر اسی طرح مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو جنگ یمامہ کے دن بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے کو پکارتے تھے، یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے اصحاب سورہ بقرہ۔ یعنی یہ سورہ بقرہ اس قدر شان والی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اس کے حوالے سے پکارا جاتا تھا، اے سورہ بقرہ والو، اے سورہ بقرہ والو۔ تو اس قدر عظیم الشان سورہ ہے یہ۔ اور پھر اس حوالے سے بڑی اہم بات کہ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، چونکہ آغاز ہے الف لام میم سے، تو فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 گنا ثواب رکھتی ہے۔ اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، لیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم، گویا کہ کتنے حرف ہوئے؟ 3 حروف ہوئے، تو کتنی نیکیاں ہوئیں؟ 30 نیکیاں ہوئیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔